ایران نے مشرق وسطیٰ کے بدماش کی اکڑ نکال دی۔ 12 روز تک جاری رہنے والی اس جنگ میں ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں میں اسرائیل کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا اور اس کی کون کون سی اہم تنصیبات تباہ ہوئیں، آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ایران نے اس آپریشن شروع کیا، اسے اسرائیل صدیوں یاد رکھے گا۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیل کا مقابلہ جب ایران سے ہوا تو 12 روز میں ہی ایران نے اس کی ساری بدماشی نکال دی۔ 12 روز کی اس جنگ کے دوران ایران نے ہر روز اسرائیل پر اپنے نئے میزائلز اور ڈرونز آزمائے جو تباہی و بربادی کی داستانیں چھوڑ گئے۔ ہر طرف ملبے کے ڈھیر، تابوتوں میں لپٹی اسرائیلیوں کی لاشیں اور بنکروں میں چھپے اسرائیلیوں کی بے بسی میڈیا کی زینت بنی رہی۔ 12 روز کے جنگ کے دوران ایرانی فتح 2، سجیل، خیبر شکن اور قدر ایچ جیسے بیلسٹک میزائلوں سے تل ابیب، حیفا، اشکلون، بیت شمس، ریووٹ، بے شیوا، صفات اور بیسان جیسے بڑے شہروں کی کئی عمارتیں کھنڈر اور ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کی فوجی، سائنسی، انٹیلیجنس اور ایٹمی تنصیبات کو براہ راست کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے تباہ کن میزائل حملوں میں ریووٹ میں اسرائیل کا معروف تحقیقی ادارہ ویزمین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس کو شدید نقصان پہنچا اور ادارے کی لیبارٹریز اور انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اسرائیل کے اس معروف تحقیقی ادارے میں نیوکلیئر، بایوٹیک اور فوجی ٹیکنالوجی پر کام ہوتا ہے۔ اسرائیل کی سب سے اہم قائم ایئر بیس بھی ایرانی میزائل حملوں سے محفوظ نہ رہی۔ اس ملٹری ایئر بیس کا 70% انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا۔ ایرانی حملے میں امریکہ اور یورپی ممالک سے اسرائیل آنے والا اسلحہ بھی تباہی کا شکار ہوا۔ یہ ملٹری ایئر بیس ڈرون، اسپیس لانچ اور بیلسٹک میزائل پروگرام کا بنیادی مرکز ہے۔ یہود میں واقع اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز بھی ایرانی حملوں سے محفوظ نہ رہی۔ ایران کے تباہ کن حملوں سے اس کی پروڈکشن لائن مکمل تباہ ہو گئی۔ یہاں پر میزائلز، ڈرونز اور سیٹلائٹ سسٹمز تیار کیے جاتے تھے۔ ایرانی میزائلوں نے دیمونا میں واقع اسرائیل کے خفیہ ایٹمی ری ایکٹر کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اسرائیل کا یہ خفیہ ایٹمی ری ایکٹر جو ایٹمی ہتھیار تیار کرتا ہے، براہ راست دو میزائلوں کا نشانہ بنا۔ ہرزلیہ میں واقع اسرائیلی انٹیلیجنس کا الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر جاسوسی یونٹ 8400 بھی براہ راست میزائل حملے میں نشانہ بنا اور ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ تل ابیب میں واقع اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی ایرانی میزائلوں کا براہ راست نشانہ بنا۔ ایرانی میزائلوں سے موساد ہیڈ کوارٹر کا مرکزی دفتر تباہ ہو گیا۔ ایران نے تل ابیب میں واقع اسرائیل کا پینٹاگون کہلایا جانے والا اسرائیل کا سب سے بڑا عسکری اور دفاعی ہیڈ کوارٹر کریا ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ متعدد ایرانی حملوں میں اس کی بلڈنگ مکمل طور پر ناقابل استعمال ہو گئی۔ اشکلون اور حیفا میں موجود اسرائیل کی گیس اور تیل صاف کرنے کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا کر ایران نے اسرائیل کی توانائی سپلائی لائن کو بری طرح متاثر کیا۔ ایران نے تباہ کن حملوں میں جنوبی اسرائیل میں ایک اسرائیلی پاور پلانٹ کو بھی تباہ کیا، جس کے بعد بجلی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ ان 12 روز کے جنگ کے دوران ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل صرف اسرائیل کے دفاعی حصار کو ہی نہیں توڑ پائے، بلکہ امریکہ، نیٹو اور مغربی اتحادیوں کے اربوں ڈالرز کے دفاعی نظام کو بھی چیرتے ہوئے اسرائیلی سرزمین تک جا پہنچے۔ یہ میزائل نہ صرف آئرن ڈوم کو ناکام بنانے میں کامیاب ہوئے، بلکہ ان تمام دفاعی رکاوٹوں کو بھی عبور کر گئے جن پر مغرب برسوں سے انحصار کر رہا تھا۔